بڑی بڑی اہم ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا جو قیامت کی ہولناکیوں پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن اٹ مینس کوئی رشتہ جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا. یہی بات، ایسی بات ہے نا، یعنی ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، وہ رشتے جن کی بنیاد محض نسب ہے یا محض دنیاوی دوستی ہے، وہ رشتے کام نہیں آنے. وہی عرض کر، ماں باپ، بہن بھائی، مطلب سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی نا، یہ معاملہ ہے. اچھا، اب ایک امتی کو سرکار، اب چونکہ اب تو معاملہ یہ آ گیا نا، یا تو اللہ کی رحمت ہے یا سرکار کی شفاعت ہے، کیونکہ اعمال کا بھی یہ ہے کہ بھروسہ تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ منہ پہ مار دیے. کوئی 500 سال کی عبادت ایک شخص کی، دیکھیں نا سجدے میں مطلب جو ہے موت آئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اینڈ میں جو ہے وہ منہ پہ مار دیا گیا سب کچھ. تو اللہ کی رحمت ہے یا سرکار کی شفاعت. تو ایک امتی کو اپنے آقا کی شفاعت پر، ابھی آ گیا کرکس سمجھ لیں گفتگو کا، کس حد تک یقین رکھنا چاہیے ایک بات. اچھا، اب جب یقین ہو گیا اس بات کا کہ صاحب آگے کچھ اور نہیں ہے، ڈیڈ ہینڈ ہے، اگر ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ جاتے ہیں تو ہاں ایریا کھلا ہوا ہے، اگر ہم اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر سرکار کی شفاعت کے اصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بتائیے. بہت عام سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ شفاعت کے حصول کے لیے 3 چیزیں بنیادی ہیں. سب سے پہلی چیز تو لفظ شفاعت ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. یہ لفظ شفاعت یہ شفا سے نکلا ہے. ٹھیک، اس کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا. ہمارے ہاں پہلے زمانوں میں، اب تو یہ سلسلہ کم ہو گیا ہے، باہم زمینوں کے معاملات میں کسی نے کسی کو برادری سے، خاندان سے باہر فروخت کیا تو برادری والے نے شفا کا حق دائر کر دیا. یہ حق شفا کیا تھا؟ حق شفا یہ تھا کہ میں خاندان کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں، میں اپنی جگہ لوکیشن کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں، تو میرا حق بنتا تھا کہ یہ چیز مجھے سیل کرتا، نہ کہ باہر کسی کو سیل کرتا. اب اس بنیاد کے اوپر جو لفظ شفاعت ہے، حقیقت میں یہ تعلق کے جڑے ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت لینی ہے تو اس کے لیے شرط اولی یہ ہے کہ ہمیں آج نبی رحمت سے اپنا رشتہ ادب و محبت جوڑنا ہوگا. واہ! اگر آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ادب کا، محبت کا، غلامی کا رشتہ نہ جوڑا تو قیامت کے دن اگر ہم دعویٰ کرتے بھی رہیں گے، التجا کرتے بھی رہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت ہم سے ہٹا لیں. اسی لیے ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ آج لے ان کی پناہ، واہ! آج مدد مانگ ان سے، واہ! کل نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا قیامت کو تو ہر کوئی ماننے والا ہوگا. تو شفاعت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، محبت، غلامی اور ایمان کا رشتہ قائم کیا. لیکن اس سے پہلے تو میرا خیال ہے درانی صاحب یہ بات ایڈریس ہونی چاہیے نا کہ ہمیں شفاعت پہ یقین کس حد تک ہے. جب ہمیں یقین ہوگا تبھی تو ہم رشتہ اس انداز سے قائم کریں گے. جی، اور وہ دوسری حدیث پاک سرکار میں شفاعتی حقن یوم القیامہ، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے. واہ! اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر جانتے ہو اس کا اہل کون ہوگا؟ اس کا اہل وہی ہوگا جو آج ایمان رکھتا ہوگا شفاعت پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ایمان ہے شفاعت پہ اسی کو شفاعت ہے. اور ایمان شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محض اللہ کا مرسل رسول ہونے پر ایمان رکھنا یہ تو بنیادی تقاضا ہے. لیکن حق کے شفاعت لینا ہے تو حضور کو آقا کی شانوں کے ساتھ ماننا ہوگا کہ اللہ پاک نے آپ کو شافع یوم محشر بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اذن شفاعت کبریٰ بھی آپ کے لیے ہے، اور باقی جتنی شفاعتوں کے راستے ہیں وہ بھی آپ ہی کی شفاعت کے راستے سے آگے. یعنی مکمل اتھارٹی ماننا ہوگا ان کو. مکمل اتھارٹی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن اور عطا سے. واہ! قیامت کے دن کا جو منظر ہے وہ پھر ہم رجوع کریں گے. فقط یہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ جب تک انسان کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ نہیں ہوگا، حضور کے ساتھ جب تک یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا، تب تک انسان قیامت کے دن حضور کی شفاعت کو کلیم نہیں کر سکتا ہے. کلیم کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا ادب اور محبت کا رشتہ قائم کرے. دوسری حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہوں گا، جو شفاعت کے لیے شرط، بنیادی شرط ہے، وہ فرمایا کہ جو شخص کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا ہے، چونکہ شفاعت اسی کے لیے ہے نمبر 1 جو ایمان والا ہے، اور نمبر 2 شفاعت اسی کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بھی ماننے والا. اگر آقا کی اگر ایمان ہے کلمہ گوئی کی حد تک، اقرار توحید و رسالت والا اگر ایمان ہے،
مگر اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی جو شان شفاعت ہے اور آقا کو اللہ نے جو مقام محبوبیت دیا ہوا ہے اور شفاعت بالاذن بھی ہے، شفاعت بالوجاہت بھی ہے، یہ جو سارے پہلو ہیں جب تک ان پر ایمان اور ایقان کی گہری کیفیت نہیں ہوگی تب تک انسان اس وقت اپنے جو شفاعت کا جو امیدوار بننا ہے قیامت کے دن شاید وہ رستہ ہی اس سے بھلوا دیا جائے، وہ اس راہ پہ چل ہی نہ سکے جہاں پہ چل کر جا کے سرکار کی شفاعت کو ڈیمانڈ کرنا۔ یعنی مثلاً درانی صاحب، ایک مسلمان کو، عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کل بروز محشر انشاءاللہ ہم سب نے پیش ہونا ہے، تو اس کی تیاری، یعنی ایک وہ مومنٹ ہوتا ہے نا، مومنٹ آف دا ڈے، وہ مومنٹ آف دا ڈے ہوگا، یعنی وہ محشر کا میدان ہوگا، اور جس وقت کالی کمنی والے یعنی رخ انور، جس رخ انور کی تابناکیاں دیکھنے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان مچلتا رہا، وہ مومنٹ آف دا ڈے ہوگا ہر مسلمان کے لیے کہ جس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پہ پہلی نگاہ انشاءاللہ ہم گناہگاروں کی جائے گی۔ اس مومنٹ آف دا ڈے کو اچیو کرنے کے لیے آج سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت عام سوال کیا ہے میں نے آپ سے اس وقت۔ گزارش یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ہم قیامت کے دن جائیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ہمیں حد المقدور جو ہماری ایک بشری حد تک ممکنہ انسان کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، سرکار کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اور اس دین کو اپنی ذات پر، اپنے گھر تک اور اپنے نظام کے طور پہ نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کا جو ایک عملی پیکر ہے وہ انسان حد الامکان کوشش کر کے دنیا سے جائے، تاکہ جب بروز محشر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حضور مسکرا پڑیں اور فرمائیں کہ میرے غلام نے اپنی تگ و دو اپنی حد تک کر کے آیا ہے، اب آگے درجات کی بلندی کا ذریعہ وہ سرکار کی شفاعت ہی بننے والی ہے۔